السلام علیکم معزز سامعین حضرات، اردو ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول ساشا قسط نمبر 32۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے؟ شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سردار زادی نے خود مجھے کبیر کی گرفتاری کی اطلاع دی تھی، اور اس اطلاع کو سن کر ہی میں نے مناسب سمجھا کہ فوری طور پر سردار مراد کا گھر چھوڑ دوں۔ کبیر کا زبان کھول دینے کی صورت میں مجھے اپنی گرفتاری کا بھی اندیشہ لاحق ہو چلا تھا۔ اس نے دانستہ صبان کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی کشش سے لوگوں کے دل و دماغ مسخر کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے جھوٹ بول سکے۔ لیلا نے تمہیں یہ اطلاع کیوں دی؟ زبان کے ماتھے پر ایک لکیر میں اضافہ ہوا۔ وہ صرف یہ وضاحت کرنا چاہتی تھی کہ ہماری خواتین کے رہائشی حصے میں لگنے والی آگ سے سردار مراد کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ آگ کبیر کے ساتھیوں نے اس کے حکم پر لگائی تھی۔ اس نے اطمینان سے اس متوقع سوال کا جواب دیا۔ اس طرح اس نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کبیر کو ہرگز بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم تمہارے دشمن نہیں بلکہ تم سمیت ان سارے لوگوں کے نجات دہندہ ہیں جنہیں سردار مراد نے کسی نہ کسی طور پر یرغمال بنا رکھا ہوا تھا، اور اب اس کی بیٹی کے جبر کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صوبان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ میں ان سب باتوں کو نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا علم ہے کہ میں اور میرے لوگ اس علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور آپ نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ یہاں سے نکلنے میں ہماری مدد کریں گے۔ اس نے بے بس انسان کی طرح جواب دیا جس کے اختیار میں کچھ نہ رہا ہو۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن مدد بھی تو اسی صورت میں کر سکتا ہوں جب حالات ہمارے قابو میں ہوں۔ حالات پر قابو پانے کے لیے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ وہ کتے کی بچی ہر چیز پر اپنا تسلط قائم کر لے گی۔ جادوگرنی ہے وہ۔ صوبان نے ایک ہی جملے میں لیلا کے لیے 2 دفعہ گالی کا استعمال کر کے اسے حیران کر دیا۔ وہ اب تک اسے بے حد مہذب انسان سمجھتا تھا، اور اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کی زبان سے کسی عورت کے لیے گالیاں سنے گا۔ میں پہلے ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، آپ جو کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی کیفیت کے برعکس اس نے انکساری سے جواب دیا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید تو یہی ہوتا ہے کہ تم سردار مراد کا گھر نہ چھوڑتے، تاکہ کبیر کو خود ہونے کے بعد کی کچھ تلافی ہو پاتی، اور تمہارے ذریعے ہم وہاں کے اطلاعات حاصل کرتے رہتے۔ میں نے بتایا نا کہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میری گرفتاری کی نوبت بھی نہ آ جائے۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ میں یہی کہوں گا کہ تم نے ضرورت سے زیادہ اجلت سے کام لیا، لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب ہمیں آگے کے لاہ عمل طے کرنا ہے۔ فی الحال تم آرام کرو، کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں تمہیں تمہاری ذمہ داریوں سے آگاہ کر دوں گا۔ اس نے یکدم ہی گفتگو ختم کر دے ہوئے خدمت گار کو طلب کر کے اسے اس کے ساتھ کے کمرے میں بھجوا دیا۔ محدود سامان والے اس چھوٹے سے کمرے میں آ کر وہ اثرینو معاملات پر غور کرنے لگا۔ سردار زادی لیلا نے اس کی ساتھی خواتین کو یرغمال بنا کر اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ صوبان کے پاس جائے اور اس کے قریب رہ کر اس سے اس کے لاہ عمل سے باخبر کرے۔ لیلا نے اسے بھی کہا تھا کہ بے شک میں تمہیں مجبور کر کے تم سے یہ کام لے رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تمہارے اندر خیر کا پہلو ہوا تو تم کسی وقت میرا ساتھ دینے پر خوشی محسوس کرو گے۔ لیلا کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا یا نہیں، فی الحال تو وہ الجھن کا شکار تھا۔ اسی الجھن زدہ کیفیت میں کافی سارا وقت گزر گیا۔ اس نے چاہا کہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر ادھر ادھر کی سونگل لے سکے، لیکن اسے روک دیا گیا اور بتایا گیا کہ اسے اس کی اجازت نہیں۔ اس پابندی نے اس کے اعصاب کو مزید کشیدہ کر دیا، اور نہایت بے دلی سے خود کو فراہم کردہ کھانا زہر مار کیا۔ کھانے کے ساتھ مخصوص سرخ مشروب بھی مہیا کیا گیا تھا۔ اس مشروب کو دیکھ کر اس کا دل اسے پینے کے لیے مچلنے لگا، لیکن اس نے زبردست قوت ارادی سے کام لے کر اپنی اس خواہش پر قابو پائے رکھا۔ لیلا نے اسے مشروب کی جن خصوصیت سے آگاہ کیا تھا، ان کے مطابق مشروب نشاور تھا، اور یہ مشروب پلا کر صبح لوگوں کو دل و دماغ نہایت ہوشیاری سے اپنے قابو میں لے لیتا تھا۔ لیلا کے بقول اس مشروب اور اپنی جادو اثر آنکھوں کے زور پر اس نے کمزور عقیدہ کے لوگوں کے دماغوں میں غلط عقائد راسخ کر دیے تھے، اور اب وہ لوگ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کافر قرار دیتے تھے۔ داؤد مذہب کے نام پر پیدا کیے جانے والے اختلافات کی تباہی سے آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان موجود چھوٹے چھوٹے مذہبی عقائد کا اختلاف ہی تھا جس نے ان کی طاقت کو تقسیم کر دیا تھا، اور وہ ایک قوم بن کر اغیار کے مقابل کھڑے ہونے کے بجائے آپس میں ہی الجھ کر رہ گئے تھے۔ کہنے کو سب مسلمان تھے، لیکن فرقہ واریت اور تعصب نے ان کے دلوں میں اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کا ساتھ دینے کو ترجیح دیتے تھے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے ماضی کی شان و شوکت خاک میں ملنے لگی تھی۔ مختلف سوچوں اور فکروں میں گھرا، وہ چونٹی کی رفتار سے گزرتے وقت کی اذیت سہنے پر مجبور تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں وقت گزاری کے لیے کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ پرتکلف کھانا بے رغبت ثابت ہوا تھا۔ لیلا کی تنبیہ کے باعث اس نے سرخ مشروب سے لذت اندوز ہونے سے بھی اجتناب کیا تھا۔
البتہ رفع شک کے لیے اتنا ضرور کیا تھا کہ مشروب کی نصف سے زیادہ بوتل ضائع کر دی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے بظاہر کچھ وقت کیلولہ کرتے ہوئے گزارا، لیکن اس کا اندرونی اضطراب اسے کسی طور چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخر کار وقت اثر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر اس نے ایک خدمت گار کو بلا کر صبح کے لیے پیغام بھیج دیا: میں اپنے ساتھیوں کے لیے سخت مضطرب ہوں۔ مجھے اندیشہ کہ میرے غیاب کے بعد سردار مراد کے گھر میں مقیم میری ساتھی خواتین اور دیگر اہل قافلہ کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہ برتی جائے۔ اس پیغام کے جواب میں سبحان کی طرف سے سرخ مشروب کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا: میں تمہاری پریشانی اور اندیشوں سے ناواقف نہیں ہوں میرے دوست، میں تمہاری پریشانی کو رفع کرنے کے لیے مسلسل تگ و دو میں لگا ہوا ہوں، اور یقیناً جلدی تمہیں کوئی اچھی خبر سناؤں گا، لیکن فی الحال تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا اور قید تنہائی کی تکلیف بھی برداشت کرنا ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے چند خاص وفاداروں کے سوا کسی کو تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہو اور کسی مخبر کے ذریعے دشمنوں تک اطلاع پہنچ جائے۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اگر ایسا ہوا تو یہ تمہارے ساتھیوں کے حق میں زیادہ برا نہ ہوگا۔ خود کو پرسکون رکھو، بوقت ضرورت بہتر طور پر میرا یعنی حق کا ساتھ دے سکو۔ صبحان کے اس پیغام کے بعد اس کی بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ اس پیغام سے اتنا اندازہ تو ہو رہا تھا کہ صبحان کچھ زبردست قسم کی کھچڑی پکانے میں مصروف ہے، لیکن وہ اس کے لاہ عمل سے ناواقف تھا۔ یوں سردار زادی لیلا کی خواہش کے مطابق اسے کسی قسم کی معلومات بھی فراہم نہیں کر سکتا تھا، اور اسے اندیشہ ستا رہا تھا کہ اس کی طرف سے کسی رابطے کا نہ ہونا کہیں لیلا کو اس کی طرف سے بدگمان نہ کر دے اور وہ خیال کرے کہ وہ اس کے حکم کے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ لیلا کی بدگمانی اس کے ساتھیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اندیشوں، وسوسوں اور احساس سے بے بسی نے یلغار کر کے اس کے اعصاب کو اتنا کشیدہ کر دیا کہ اس کے لیے بھیجے جانے والے سور مشروب سے گریز مشکل ہو گیا، اور وہ اپنی اعصابی کشیدگی دور کرنے کے لیے مشروب کی طرف ہاتھ بڑھانے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن عجیب اتفاق سا ہوا کہ ابھی اس کی انگلیوں نے مشروب سے بھرے پیانے کو چھوا ہی تھا کہ ایک غراہٹ سی سنائی دی، اور ہاتھ کو جھٹکا لگنے کے ساتھ ہی پیمانہ لڑک گیا۔ پیمانے میں موجود مشروب فرش پر بہہ گیا، اور وہ حیرت زدہ نظروں سے اس بلی کو دیکھنے لگا جو اس کی مسیری کے نیچے سے نکل کر اچانک ہمباور ہو گئی تھی اور اب مزے سے فرش پر گرے ہوئے مشروب کو زبان سے نکال کر چاٹ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے دیکھتے بلی نے نیچے گرا ہوا سارا مشروب صاف کر ڈالا اور بڑی آسودگی سے جھومنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ پٹ سے زمین پر گر گئی۔ داؤد نے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ کر اس کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ بلی گہری نیند سو رہی ہے۔ وہ اس نیند کو مشروب کے اثر کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے مشروب کے نشاور ہونے کا یقین آنے لگا۔ اپنی ذات کی حد تک اس نے مشروب کا محض اتنا اثر دیکھا تھا کہ ایک فرحت بخش سا احساس ہوتا تھا اور ذہن ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ ایک جوان و طاقتور مرد کے مقابلے میں مشروب نے اس چھوٹی سی بلی پر زیادہ اثر کیا تھا، اور وہ اس میں شامل نشے کے اثر سے بے ہوش کی نیند سو رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا واقعہ لیلا کے حق میں ایک دلیل تھا، لیکن بہرحال ابھی وہ صبح سے پوری طرح بدگمان نہیں ہوا تھا، کیونکہ پہلی دو ملاقاتوں میں صبح نے اس پر اپنی شخصیت کا جو خوبصورت اثر چھوڑا تھا وہ ابھی بھی اس کے حصار سے نہیں نکلا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے مناسب سمجھا کہ کسی پر اپنا اضطراب ظاہر نہ ہونے دے اور خود کو پرسکون ظاہر کرے۔ اس مقصد کے تحت وہ بستر پر دراز ہو کر بے ساختہ ہی زیر لب ان دعاؤں اور آیات کا ورد کرنے لگا جو ایک مسلمان گھرانے کا بچہ ہونے کے ناطے اسے ابتدائی سے سکھائی گئی تھی، لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد اس کا زیادہ وقت اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے گزرا تھا، اور 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے سوا کم ہی ایسی فرصت میسر آئی تھی وہ اتنے اطمینان سے ذکر و اذکار میں اپنا وقت صرف کرتا۔ فرصت کے ان لمحات میں اپنے خالق کے ذکر نے اس کی طبیعت پر مثبت اثر ڈالا، اور وہ جو کہ صرف خود کو مطمئن ظاہر کرنے کے بستر پر لیٹا تھا خود بخود پرسکون ہوتا چلا گیا۔ سکون کی اس کیفیت میں کب نیند طاری ہوئی اسے اس کا علم بھی نہ ہو سکا۔ آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں سویا تھا، لیکن اس مختصر نیند نے اس کی طبیعت پر مثبت اثر ڈالا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے آنے والے رات کا کھانا بھی رغبت سے کھایا۔ کھانے کے بعد وہ چھوٹی سی پھلوں کی ٹوکری سے انگور کا خوشہ اٹھا رہا تھا کہ لپٹے ہوئے مومی کاغذ نے اپنی توجہ خود کھینچ لی۔ اس نے کاغذ نکال کر احتیاط کی تہہ کھولی۔ وہاں صرف ایک سطری تحریر تھی: رات کی تیسرے پہر رابطہ کرنے والے شخص کے ساتھ چلے آنے کی صورت میں آپ کو آپ کی الجھنوں سے نجات مل جائے گی اخی، والسلام، آپ کا لطیف۔ مختصر پیغام سے زیادہ پیغام کے آخر میں لکھے نام نے اسے برقی جھٹکا لگایا تھا۔ لطیف کا غیاب اس کے لیے ایک معمہ تھا، اور اب لطیف نے اسے ایک ایسی جگہ پر مخاطب کیا تھا جہاں وہ 1% بھی اس کی موجودگی کی امید نہیں رکھتا تھا۔ اپنے اس فرما بردار اور جانثار ساتھی کی طرف سے کیے جانے والے غیر متوقع رابطے نے اسے بے حد جذباتی کر دیا تھا، اور اس نے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھر اس پیغام کو پڑھا۔ تحریر بے حد شکستہ تھی اور یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لطیف کے ہاتھوں ہی کی لکھی گئی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس پیغام کو نظر انداز کر دے۔ اس پیغام کی صورت میں اگر اس کے لیے کوئی دھوکہ تیار کیا گیا تبھی لطیف کے بارے میں جاننے کے لیے وہ ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ عشاء کی نماز کو بے حد طوالت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اس نے لطیف کے لیے بالخصوص دعا کی
और फिर बिस्तर पर दराज होकर बिना पलक झपके नामालूम शख्स का इंतजार करने लगा जो इसे इसके प्यारे लतीफ तक पहुंचा देता। अब पता नहीं वक्त आहिस्ता गुजर रहा था या आने वाला ही ताखीर का शिकार हो गया था कि इसे अपने इंतजार का अरसा बेहद तवील महसूस हुआ। और जब आंखें दरवाजे पर टिकी टिकी पथराने सी लगी तो वो बंद दरवाजे को बेआवाज खुलता देखकर बड़ी मुश्किल से खुद को उछलने से बाज रख सका। आने वाला एक बारिश नौजवान था। कमरे में जलते चिराग की मध्यम रोशनी में वो नौजवान के चेहरे की बेपनाह संजीदगी को देख सकता था। आपस में नजरें मिलते ही जवान ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। अपने हाथ की इशारे से अपने साथ चलने की हदायत दी। वो जो मुंतजर ही बैठा था फौरन इसके पीछे चल पड़ा। कमरे के बाहर मौजूद पहरेदार को इसने एक दीवार से पुश टिकाया ख्वाब खरगोश के मजे लेते देखा। पहरेदार के करीब से दबे पांव गुजर कर वो दोनों तवील बरामदे में खामोशी से आगे बढ़ते चले गए। न होने के बराबर रोशनी के बायस इसे बहुत ध्यान से अपने रहनुमा के पीछे चलना पड़ रहा था। बड़े से मकान की भूल भुलैयों में घुमाता वो इसीलिए बिलाखिर एक आहनी दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ और दरवाजे पर 3 बार मध्यम से दस्तक दी। जवाब में पहले दरवाजे में मौजूद आहनी खिड़की खुली और किसी ने चिराग की रोशनी डालकर बाहर झांका। फिर नहायत एहतियात से भारी दरवाजा खोल दिया। इन दोनों के अंदर दाखिल होते दरवाजा फुर्ती से बंद कर दिया गया। ज्यादा वक्त मत लगाना, तुम्हारी वजह से मैं भी मुश्किल में फंस सकता हूँ। दरवाजा बंद करने वाले ने भराई आवाज में से हिदायत दी। बेफिक्र रहो, तुम्हें तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का पूरा ख्याल है। दाऊद के रहनुमा ने पहरेदार को तसल्ली दी और आगे बढ़ गया। दाऊद इसके पीछे पीछे था। एक सलाखदार कोठरी के सामने जब रुकने पर दाऊद का दिल जोर से धड़का। कोठरी के नंगे फर्श पर एक शख्स सजदे में गिरा दिखाई दे रहा था। कम रोशनी के बायस उस शख्स के खदोखाल नहीं देख सकता था, लेकिन कद काठ में लतीफ से मुशाबत थी। दुबले पतले मुनासिब कद कामत के इस शख्स पर पहली नजर में ही लतीफ का गुमान हुआ, लेकिन जब इस शख्स ने सजदे से सर उठाया तो इसकी गलतफहमी दूर हो गई। उलझे हुए लंबे बालों वाला वो शख्स लतीफ नहीं हो सकता था। अंदर तशरीफ ले जाइए, इसे साथ लाने वाले नौजवान ने खिड़की का सलाखदार दरवाजा खोलकर आहिस्ता से कहा तो वो खामोशी से सर झुकाए कोठरी में दाखिल हो गया। लेकिन हकीकतन लतीफ को नापाक इसके दिल में मायूसी सी उतर आई थी। इसे लाने वाला नौजवान वापस पलट चुका था और वो बेचैनी से इस शख्स के सलाम फेरने का इंतजार कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम। आखिरकार वो शख्स इसके तो मुतवज्जो हुआ और नहायत नरम लहजे में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद ने जवाब तो दिया, लेकिन हकीकतन वो इस मैले लिबास और गंदे हुलिये में मौजूद मदकूक से शख्स से उलझन महसूस कर रहा था। मेरा नाम नूरुद्दीन है। आपसे मैं लतीफ़ के ज़रिए मुतारिफ हुआ था तो शिद्दत से ख्वाहिशमंद था कि किसी तरह आपसे मुलाकात हो जाए। इसकी आवाज़ में उम्र रसीदगी और कमज़ोरी के बायस लर्ज़िश सी थी। लतीफ़ कहाँ है? वो अपनी बेचैनी को जाहिर किए बगैर न रह सका। मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप पहले मेरी दास्तान सुन लें ताकि हक़ाइक़ आपके इल्म में आ सकें और आप मुस्तक़बिल के लिए कोई बेहतर लाहेअमल तय कर सके। बूढ़े ने शाइस्तगी से दरख्वास्त की। मैं हमतन गोश हूँ। लतीफ़ के लिए बेकरारी के बावजूद इसे इस शख्स की बात सुन लेना मुनासिब महसूस हुआ। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि जिस जगह आप मुझे एक कैदी की हैसियत से देख रहे हैं, कभी मैं इस जगह के स्याह सफ़ेद का मालिक हुआ करता था और नहायत ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता था। मेरी बदकिस्मती के एक रोज़ मेरी एक ऐसे धोखेबाज से मुलाकात हो गई जिसने अपनी शोबदाबाजी से मुझे अपने एक साहिब करामत और बुरगज़ीदा हस्ती होने का यकीन दिलाया। इस शख्स की खिदमत को सादो तसव्वुर करते हुए मैंने इसे अपने मकान में जगह दे दी और ज़िंदगी के तमाम मामूलात में इसकी राय को खैर मकदम जानने लगा। इस शख्स के ज़रिए असर मेरा तर्ज ज़िंदगी और अकायद तब्दील होने लगे। मैंने नेकी तसव्वुर करते उसकी ख्वाहिश पर अपने मकान के एक बड़े हिस्से में मदरसा कायम करने की इजाज़त भी दे दी। मैं अपनी जगह बिल्कुल मुतमईन था कि नेकी का काम कर रहा हूँ। अचानक एक रात मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। मेरे नौजवान बेटे ने मुझे इतला दी कि रात की तारीकी में कुछ लोग खुफिया तौर पर मकान में आते हैं और बुजुर्ग से मुलाकात करते हैं। मैंने महज तजस्सुस के तहत इसका सुराग लगाने की कोशिश की तो मुझ पर यह रूह फरसा इंकशाफ हुआ कि असल में मैं एक शैतानी टोले के चुंगल में फंस गया हूँ। बूढ़ा यकीनन बोलते बोलते थक गया था, इसलिए सांस लेने को रुका और फिर आंखें मसल कर यूँ दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा, जैसे जो कुछ बताने जा रहा हो इसे बयान करना इसके लिए बहुत अजियतनाक हो। मैं जज्बाती आदमी था, बजाय इसके के दानिशमंदी से सूरत हाल को संभालता एकदम सामने जाकर इन लोगों को लान तान शुरू कर दी। नतीजतन इनके हाथों मखलूब कर लिया गया और मेरे बीवी बच्चे को यरगमाल बनाकर मुझे मजबूर किया गया कि मैं इनकी हदायत पर अमल करूं। अपने अहले खाना की जिंदगियां बचाने के लिए मुझे इनके हुक्म पर लोगों के सामने बात फैलानी पड़ी कि मैं अपनी बीवी के वालिद के बुलावे पर इनके वतन जाकर वहाँ इनका कारोबार संभालने का इरादा रखता हूँ और अपने पीछे अपना मकान मदरसे के लिए वक्फ कर जाऊँगा। मेरे ताउन के बदले मेरे अहले खाना की जाँ बख्शी की उम्मीद दिलाकर बज़ाहिर इन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया और मैं अपने ही मकान में कैदी की हैसियत से रहने लगा। अहले इलाका यकीनन यही समझते होंगे कि मैं भी अपने बीवी बच्चों के साथ हिजरत कर चुका हूँ, लेकिन मुझ पर
جو بیتی جس کا علم صرف مجھے کو ہے۔ اس نے ایک بار پھر پرازیت انداز میں آنکھیں بھیج لی۔ داؤد کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بس یکٹک بوڑھے کو دیکھتا، اس کی داستان مکمل کرنے کا منتظر تھا۔ بالآخر بوڑھے نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ میں اس غلط فہمی میں تھا کہ خود کو قیدی بنوا کر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے آزادی اور زندگی کا سودا کر چکا ہوں، لیکن ایک روز مجھ پر انکشاف کیا گیا کہ یہ بھی محض دھوکہ تھا اور ان سب کو راستے میں ہلاک کر کے ان کی لاشیں دفن کر دی گئی تھی۔ ایک قیدی اس انکشاف پر رونے دھونے، چیخنے چلانے اور گالیاں دینے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ میں نے بھی سب یہی کیا اور اس شیطان کے تسکین کا سامان کرتا رہا۔ وہ ظالم مجھ سے کہتا تھا کہ تم نے اپنا مکان دے کر ہم پر ایک احسان کیا ہے اور اس احسان کے بدلے تمہاری زندگی بخش دی گئی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس نے محض اپنی اذیت پسندی کی تسکین کے لیے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا اور گاہے بگاہے ذہنی و جسمانی اذیت دیتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس شیطان کو قتل کر دیا گیا۔ آپ شاید صوبان کے باپ کی بات کر رہے ہیں جسے سردار مراد نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ داؤد ایک دم بول پڑا۔ بوڑھا نور الدین بے ساختہ ہنسا۔ آپ نے یقیناً یہ بات صوبان کی زبانی سنی ہوگی۔ جی ہاں، داؤد نے چوبتے ہوئے لہجے میں اعتراف کیا۔ وہ عمر میں کم لیکن حقیقت میں اپنے نام نہاد باپ سے زیادہ بڑا شیطان ہے۔ نام نہاد باپ؟ ہاں، قتل ہونے والا اس کا سگا باپ نہیں تھا، بس اس کا بیٹا ہونے کا کردار نبھا رہا تھا، تبھی تو اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس کی جان لینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ اس قتل سے ایک طرف اس نے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی، دوسری طرف خود سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ اب وہ زیادہ چالاکی اور ہوشیاری سے سارے معاملات چلا رہا ہے۔ آپ کو اس قید خانے میں بیٹھے بٹھائے سارے معاملات کا کیسے علم ہے؟ اپنے نام نہاد باپ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے صوبان خود مجھے اس طرح کی اطلاع دیتا ہے۔ میری ذہنی و جسمانی اذیتوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس نے اپنے بازو پر سے آستین اتاری، کئی پرانے اور مندمل زخموں کے ساتھ ساتھ وہاں ایک تازہ زخم بھی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب صوبان نے کیا ہے؟ داؤد کے لیے آنکھیں دیکھی پر بھی یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ سچ مجھے ایک ناگ ہے، دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے فطرت میں اتنا ہی خطرناک۔ مسلمانوں کا بحروب بھر کر وہ ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ اس کی تعلیمات، نشہ اور مشروب اور آنکھوں کے سحر نے نوجوانوں کے ذہنوں کو اتنی بری طرح مسخر کر رکھا ہے کہ وہ اپنی ہی قوم کے دشمن بن چکے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک ایسی کھیپ بھی تیار کی جا چکی ہے جو یہاں سے نکل کر دور دراز علاقوں میں اسلام کے نام پر غلط عقائد کا پرچار کرے گی اور یوں زہر پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ کون لوگ ہیں یہ جو سازش کر رہے ہیں؟ داؤد مضطرب ہوا۔ وہی جن سے بچ کر تم نے یہاں پناہ لی ہے۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر لانے میں ناکامی کے بعد انہوں نے یہ چال چلی کہ ان کے اصلی عقائد کو ہی تباہ کر دیا جائے اور عقیدے کی جنگ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا اپنے ہاتھوں سے کاٹ دے۔ نور الدین کے انکشافات نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھے۔ آپ اتنا کچھ جانتے ہیں اور اتنا اختیار بھی رکھتے ہیں کہ یہاں اس قید خانے مجھے بلوا کر مجھ سے یہ سب باتیں بتا سکے، تو پھر آپ خود باہر نکل کر اپنے لوگوں کو اس سازش سے آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک اہم سوال اس کی زبان پر مچلا۔ یہاں سے باہر جانے کے ہر راستے پر پہرا ہے۔ اتنے برسوں کے صبر کے سلے میں نے بس اتنا اختیار پایا کہ آپ کی یہاں آمد کی اطلاع پا کر آپ کو یہاں بلوا سکوں۔ آپ کو یہاں لانے والا نوجوان سردار زدی لالا کا ایک وفادار ہے جس نے نہ جانے کتنی جدوجہد کے بعد یہاں اپنا مقام بنایا ہے۔ قید خانے کا پہرے دار ہمارا وفادار نہیں، وہ لالچ کے تحت تعاون کر رہا ہے، لیکن بار بار خطرہ مول نہیں لیا جا سکے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ماضی کی طرح ایک بار پھر دین اسلام کی خاطر تلوار نیام سے نکالیں اور ان گھسپیٹیوں سے نمٹنے کے لیے سردار زادی لیلا کا ساتھ دیں۔ نور الدین کے ماضی کا حوالہ دینے پر اسے ایک بار پھر لطیف کا خیال آیا۔ یقیناً لطیفی نے نور الدین کو اس کے ماضی سے آگاہ کیا تھا۔ آپ نے ابھی تک میرے ساتھی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی خوشخن خبر ہوتی تو گوشگزار کرنے سے قطعی تاخیر سے کام نہ لیتا۔ نور الدین کا سر اور نظریں دونوں جھک گئی۔ داؤد آنکھیں پھاڑے اس میلک والے بوڑھے کو دیکھتا رہ گیا جو اس تاریک قید خانے میں بیٹھا کسی بدروح کی طرح ہیبت ناک نظر آتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان، اردو ہسٹری۔ اللہ حافظ۔